السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، محبان پاکستان فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام ایک سیمینار بعنوان سانحۂ بہار 1946 تحریک پاکستان کا فیصلہ کن باب بروز اتوار مورخہ 24 اکتوبر 2021 کو اورنگی ٹاؤن امامہ لان میں منعقد ہوا۔ لوگوں کا حق مانتے ہیں اور عوام کا استحصال کرتے ہیں، اور جب استحصال ہوتا ہے تو جغرافیہ تبدیل ہوتا ہے، جب استحصال ہوتا ہے تو جغرافیہ تبدیل ہوتا ہے۔ سینچے تھے جس سجر کو خونے جگر سے ہم، سینچے تھے جس سجر کو خونے جگر سے ہم، محبوب ساری عمر رہے اس کے ثمر سے ہم۔ برادران محترم، پاکستان بننے کے بعد ہمارے خون اور ہمارے اجداد کی قربانیوں کے بننے کے بعد، لیکن آج بھی پٹنہ کے اندھے کنویں میں اپنی عزت و آبرو بچانے والی وہ بہنیں اور بیٹیاں ہم سے سوال کر رہی ہیں، ہم سے گرا کر رہی ہیں، اپنی شہادت کا ہم سے تاوان مانگ رہی ہے کہ کیا ہم نے پاکستان اس لیے بنایا تھا کہ یہاں چور لٹیروں خائن اور بددیانتوں کی حکمرانی ہو جائے؟ کیا ہم اس لیے بنایا تھا کہ یہ ملک سیکولر نظام کے تحت چلے؟ نہیں، چترال کی وادیوں سے لے کر خلیج بنگال تک ایک ہی نعرہ گونج رہا تھا، بلان کے صحرا سے لے کر راس ہماری والی ساحلہ تک ایک ہی نعرہ گونج رہا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ آج یہودی سامراج بھارت کے بل بلدے پر ہماری آزادی کو، ہماری جغرافیائی ہم محبان پاکستان ہیں، ہم نے پاکستان بنانے اور پاکستان بچانے کے لیے قربانیاں دی ہیں، اور یہ قربانیاں ہم آگے نہیں جانے دیں گے۔ آج جو لوگ بھی موجود ہیں، اس کے بارے میں بہت پہلے عامر عثمانی علیہ رحمہ نے کہا تھا کہ کتنے شاہی بسورے کو ترسا کیے، چھا گئے بابار کتنے زافوں پر، کتنے اہل وفا کھٹ گئے دار پر، کتنے اہل حدیث بن گئے نارت پر۔ ایک مجمع سیاست کا ماتم نہیں، ہر نگر ہر نگر یہی حال ہے۔ کتنی قبروں پر چڑھتی رہی چادریں، کتنے لاشیں پڑے رہ گئے بے کفن، وقت کی گلیوں کا بھروسہ نہیں، مطمئن ہو کے بیٹھے نہ اہل چمن۔ ہم نے دیکھے ہیں ایسے کئی حادثے، ہو گئے رہنما لٹ گئے راہزن، اور ہم نے دیکھا کہ پاکستان دشمنوں کا، اسلام دشمنوں کا عبرتناک انجام ہوا ہے۔ کوئی کسی کی گردن لمبی ہو گئی، کوئی بے گھر و کفن پڑا رہ گیا، اور یہ انجام ہمیشہ ایسا ہوتا رہا ہے، اس لیے کہ اس میں شہداء کا دم ہے، اس لیے کہ اس میں ہماری بہنوں اور بیٹیوں کی آبرو دفن ہے۔ وہ بہنیں آج پکار رہی ہیں، وہ لال قلعہ سے اچھالی ہوئی برہنہ بیٹیاں بھی پکار رہی ہیں، وہ مشرقی پنجاب کے اندر سکھوں کے گھروں میں موجود ہماری غیرتوں کو للکار رہی ہیں، ہماری غیرتوں کو للکار رہی ہیں کہ کب میرا بھائی محمد بن اگر ہم اس طرح پر بڑھتے رہے، کہیں تو ہم اپنی آواز یہ بنائے، بے شک ہمیں پاکستان رہنے کے حساب سے میں اپنے پارٹی میں رہ کر اپنا حکومت میں رکھتا رہا ہوں۔ اسی طرح دیگر جماعت مستفید ہوں گے۔ میں اپنے آواز سے ایک اور لیڈر جناب امتیاز احمد صاحب سے کہ جو مسلم لیگ نواز گروپ سے تعلق رکھتے ہیں، ان سے امتیاز خان صاحب سے درخواست کرائیں اور اظہار خیرات فرمائیں۔ قربان پاکستان فاؤنڈیشن نے آج یہ گلدستہ بنایا ہے جس میں تمام ہی سیاسی پارٹی کے لوگ موجود ہیں، اور ایک ہی عنوان پر موجود ہیں، انہیں بہت بہت خوش آمدید ہے۔ امتیاز خان صاحب سے درخواست اظہار خیرات۔ میں جس تناظر میں یہ باتیں کر رہا ہوں، مجھے اپنے آپ سے سمجھے گے جو لوگ ادب سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اپنے بات کو سمجھتے ہیں کہ کس تناظر میں یہ بات کر رہا ہوں۔
کہ شدید اتنا رہا تیرا انتظار ہے کہ وقت منتیں کرتا رہا گزار دے. اب اپنا مدد شکایتیں کیسے تجھے بہار میں گل دے دے میں اٹھا دے. میں تیرا میرا تعلق بچا کے جان سے گیا, میں تیرا میرا تعلق بچا کے جان سے گیا تو پھر بھی اپنوں میں کرتا نہیں شمار دے. اور چلا میں روٹ کر آواز بس نہ دی اس نے, میں دل میں چیخ کے کہتا رہا ہے اور بچھڑ کر اس سے میں ایک سانس تک نہیں لوں. خدا نے کر دیا دھڑکن پہ وفا کے نام پہ جو قتل ہے. آج بھی ہمارے ساتھ وہ عدالت لوگ موجود ہیں جنہوں نے بیچارے غریب لوگ تھے, جاہل لوگ تھے, وہ نادرہ کا سلسلہ ہوا شناخت کارڈ نہیں بنا سکتے. آج وہ بیچارے مجبور ہوئے. میں پھر سے ایک مرتبہ آپ تمام لوگوں کے سامنے اپنے میرے سامنے بہت بڑا گزارش کروں گا کہ ان کا مقدمہ بھرپور طریقے سے کریں. اور غلام شریف نے موجود کھڑے سے گزارش کر دیا. جناب ڈاکٹر شفیق احمد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے شکریہ ممتاز بھائی کا کہ اس قدر بہترین پروگرام آج آپ نے میں نے پچھلے دن موریا جان صاحب کے ایک انٹرویو دیکھا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں پنجابی ہوں لیکن مجھے بڑی شرمندگی ہے اس لیے کہ آزادی کی جنگ جب لڑی جا رہی تھی انگریزوں کے خلاف تو یہاں کے بڑے بڑے لوگوں نے اپنے ہی لوگوں پہ ایک ایک روپیہ کی عوض جانے دی. ان لوگوں نے جانے دی. پاکستان افغانستان کے تمام سیاسی جماعت کے اراکین مجھے چیف جسٹس بھی نظر آ رہے ہیں, ایم ایل اے بھی نظر آ رہے ہیں اور دیگر سیاسی پارٹی کے مائدین نظر آ رہے ہیں. سب کو اکٹھا کیا ڈیفینیٹلی کہتے ہیں اور جسٹس صاحب سے میرا ایک عزت کا رشتہ ہے. ان کی بات سنے بغیر جانا میں سمجھتا ہوں کہ بڑی غیر اخلاقی رہتی ہے, لیکن ان سے ہی میں نے سیکھا ہے کہ جہاں کبھی کوئی کمٹمنٹ کر لے تو اس کو پورا کرا کرے. تو میری یہی ہے کہ میں اتنا مصروف ہوتا ہوں اپنے حلقے کے حوالے سے, تو اس لیے مجھے دوسری جگہ جانا. اپنے حاضر سے چیف جسٹس صاحب کا پیش فرمائیں. جناب حاجی مولانا صاحب. شیر سناتے ہیں, لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں, بڑے محسوس ہوتے ہیں, اور پھر اس کے بعد وہ ساری بات محفل کی حد تک رہ جاتی ہے. میں تو نہ پارلیمنٹ میں کوئی جوشیلی تقریر کر سکا, نہ کبھی کسی جلسے میں کوئی جوشیلی تقریر کر سکا, اور نہ کبھی کوئی انقلابی شعر یاد کر سکا. صرف ایک ہی شعر یاد ہے کہ محمد سے وفا کو ہم دے رہے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم لے رہے ہیں. بس یہی مجھے ایک یاد ہے, باقی مجھے کچھ یاد نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں اور مجھے یہ معلوم ہے کہ قربانی کا جو احساس ہے وہ کیا ہے. آپ نے بتایا کہ جی اکتوبر 26 باجوہ صاحب کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس سال یوم دفاع کی تقریب میں 50 برس سے
بھلائے گئے ان بھولے بچھڑے لوگوں کو یاد کیا اور انہیں جی ایس ٹی بلا کر عزت افزائی کی اور نہایت شاندار انداز میں خراج عقیدت پیش کیا. میں آپ تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ بھرپور تالیوں میں یہ پیغام ڈالنا چاہیے کہ ہماری جانب سے اس اقدام کا بھرپور خیر مقدم کیا گیا. آپ کی بات بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر وقار محترم مقام ممتاز عالم صاحب، ہمارے خصوصی جسٹس ریٹائرڈ وزیر الدین احمد صاحب، مہمانان اعزازی جناب میجر ریٹائرڈ صدر عبدالخالق صاحب، میجر عامر رحمان سید صاحب، ان کے علاوہ ہمارے دیگر جو مہمانان گرامی آج یہاں تشریف لائے، میں آپ تمام کی خدمت میں نہایت مقدمانہ سلام عرض کرتا ہوں. اور حاضرین کرام، آپ کی بڑی تعداد میں تشریف لائے گئے. دیکھ رہا ہوں کہ بڑی تعداد میں اس پاکستان سول آرم فورسز کے نظر نہ آنے لیکن جو یہ بنیاد ڈال رہے ہیں اور اس طرح سے چل رہے ہیں، تو جن لوگوں کو انہوں نے ساتھ رکھا ہے، تو یہ تمام باتیں ایسی باتیں ہیں کہ انشاءاللہ اس کا شجر آپ کو، اس شجر کا جو پھل ہے وہ نظر آئے گا. میں قوم کی جانب سے، آپ تمام بھائیوں کی جانب سے ممتاز صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو پتہ چل گیا نام تو انہوں نے اناؤنس کر دیا میرا، اور شاید ایک دو سال میں مجھے آپ سب سے دیکھ رہے ہیں، تقریب بھی تقریباً میں آنے کی کوشش کرتا ہوں. آج بھی وقت کی تنگی آ جاتی ہے ہمیشہ آڑے، اور میرا رینک ایسا ہے کہ بانی کی بات میں آ جاتی ہے. تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے بہت کچھ باتیں کی گئی ہیں. ایکچولی 1946 کی بات کی جا رہی ہے، یہ جو آج کا عنوان ہے اس پر بہت باتیں ہو چکی ہیں، اور ہم نے جو قربانیاں دی ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم اس پہ مٹی پاؤ. میں فوج میں تھا، فوج میں اکثر کو کام نہیں کرتا ہوتا مٹی پاؤ. تو مٹی پاؤ والی بات نہیں ہے، اس کو اجاگر کرنے والی بات ہے، اور مسئلہ اجاگر ہو رہا ہے. یہ تھوڑا سا، اور ہمارے ساتھ خوشخبری یہ ہے کہ جسٹس صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور ہمیں مستقل اپنا تعاون دے رہے ہیں، اور ممتاز صاحب کی جدوجہد ممتاز صاحب کے ساتھ کی ہے، یہ مستقل لگے ہوئے ہیں. میں بھی کسی نہ کسی طور پہ اس سے منسلک اس طرح ہوں کہ میں اس کو کھل کے یہاں پہ نہیں کہہ سکتا، مگر ایک ایسے ادارے کے ساتھ میں چل رہا ہوں اور کام کر رہا ہوں تو اس کو بھی دیکھ رہی ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ میں فوج سے ہوں تو میں فوج کا ہی جو ہے، میں خود بہاری ہوں، اور میں سخت بہاری ہوں. میں شرم نہیں کھاتا، میں فوج میں بھی جاتا، مجھے کہتے تھے یار تم کیا ہو، کراچی کیا ہو؟ میں کہتا نہیں کراچی کا نہیں ہوں، بہاری ہوں، پاکستانی ہوں. صحیح پاکستانی اگر کوئی ہے تو وہ ہم ہیں. ہم نے دو بار قربانیاں دی ہیں. یہ بات نہیں ہے کہ ہم نے قربانیاں نہیں دی ہیں، قربانیاں دی ہیں جیسے کہ اب بھی مشہور ہو گیا ہے، بنایا ہے اور سب لوگوں نے بھی بنایا ہے. یہ نہیں کہتا میں کہ ہم سارا شیلڈ لیتے جا رہے ہیں، نو اور لوگ بھی ہیں، مگر یہی ہے کہ ہم بنانے میں بھی شامل ہیں اور ہم بچانے میں بھی اپنی جانیں لڑانی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیر آئے درست آیا ہے.
یہ بات نہیں ہے کہ اب جو ہے تھوڑی فوجی قیادت کو بھی اور ممتاز انصاری صاحب نے ڈیٹیل میں بتایا، ان سب کی کاوشیں اس میں شامل ہیں اور یہ کام چل رہا ہے اور بھی بہت سارے کام ہو رہے ہیں، مگر پتہ ہے آپ کو گورنمنٹ کے کام ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی ٹائم لیتا ہے اور جو پروسیسر ڈفیکلٹیز اتنی ہوتی ہیں چیزیں سینکشن ہو جاتی ہیں، اس کے بعد بھی کوئی سیکریٹری یا سیکریٹری کا یا ڈپٹی سیکریٹری اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے، نہیں کرتا ہے، یعنی اس پہ کام ہو رہا ہے، انشاءاللہ کام ہوگا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے اور ہم نے مل کے رہنا ہے، اور خاص طور پر یہ جو بات کی ہے میرے عامر صاحب نے، یہ بھی ان کے بعد بڑے گولہ آباد ہو گئے آرڈینس میں ہیں، چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، بڑے بڑے گولہ پھینکتے ہیں، صفائی کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تعلیم پہ زور دینا چاہیے اور آپ لوگوں کو فوج میں آنا چاہیے۔ میں ایک اور حلقے میں اپنے جتنے بہاری لڑکوں کو خاص طور پر لانڈی میں اور یہ میں نے ان کو کہا ہے کہ آپ ابھی دیکھیں ہم لوگوں کی کوشش سے، ہم لوگوں کی کیا گورنمنٹ کی اور سب لوگوں کی کوشش سے، آپ کو پتہ ہے کراچی کے لیے اردو اسپیکنگ کے لیے کراچی اور یہ جہاں پہ بہاری اردو اسپیکنگ ہے ان کے لیے خاص کوٹا مقرر ہوا ہے اور وہ 30 تاریخ کو ختم ہو رہا ہے۔ میں نے ہر لوگوں کو کہا ہے کہ چاہے سپاہی میں جاؤ چاہے افسر جاؤ، یہ آپ کے لیے کوٹا بنایا گیا ہے اور اس کے چہار میں نے بھیجا تھا ان کے پاس ممتاز صاحب کے پاس بھی اور آرڈی واڈی میں بھی میں نے کیا تھا، بلکہ میں نے وہاں پر کچھ لوگوں کو اکٹھا کیا تھا کہ تم آؤ میرے پاس اور میں تمہیں بریف کرتا ہوں کہ کس طرح کرنے کرنا، ٹیکنیکل ایڈوائس بھی دے سکتا ہوں۔ خیر اس کا فائدہ اٹھائیں، افسروں کا بھی آیا ہوا، آرمی میں جائیں، کمیشن لے، سپاہی میں جائیں، بھرے ابھی کراچی کے کافی لوگ فوج میں ہیں، سپاہی بھی ہیں، افسر کم ہیں، مگر اب یہ ہو رہا ہے۔ ابھی ہماری چیف نے اسپیشل کوٹا یہاں کراچی کے لیے کیا ہے، تو اس کے لیے میرے کہنے کا مقصد ہے آپ 30 تاریخ لاز دیں گے، جو بھرتی ہونا چاہتے ہیں سپاہی میں ضرور جائیں، سینٹر میں ہوٹل پلازا کے سامنے سینٹر ہے۔ اچھا اس کے بعد اگر افسر کو یہ ہے کہ فرسٹ کلاس ہے، اگر کوئی ڈویژن 60% نمبر لیا ہوا ہے انٹر میں اور ابھی تو بڑے بڑے نمبر آئے ہیں کووڈ کی وجہ سے، تو آپ اس کا فائدہ اٹھائیں اور فوج میں ضرور جائیں، میری آپ کو ایڈوائس ہے۔ اور اگر آپ جا سکتے ہیں ضرور جائیں، باقی چاہے نہیں ہیں دو مہمان گرامی بیٹھے ہوئے ہیں، مغرب کی اذان ہونے والی ہے، تو میں اب آپ سے اجازت لیتے ہوئے یہ کہوں گا کہ آپ اپنا کام کریں، محنت کریں، پولیٹکس میں نہیں جائیں، اپنا کام کریں، ترقی کریں۔ جیسے میرے ساتھ کہہ رہے تھے کہ کوئی نہیں نظر آتا ہے، پڑھیں گے لکھیں گے جائیں گے، کچھ فیلڈ میں چلے جائیں کہ آپ کو گورنمنٹ میں نوکری ملتی ہے، آپ محنت کریں، آپ کو کریں، آپ سب کچھ کریں، بہت اچھا کریں۔ ٹائم ختم ہو رہا ہے، آپ سے جلد کرتے ہوئے بتائیں کہ آپ صحیح پاکستانی ہیں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان مدد نہیں ہے، پاکستان یہ بات اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ افسوس کی بات کہ وہ ریپیٹ کرنا میں نہیں چاہتا کہ جی اتنے 50,000 پہلے ختم ہو گئے، پھر 20 پاکستان میں جو کچھ ہوا وہ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جس طرح ہمارے لوگوں نے قربانی دی اور قربانی دینے کے بعد آج 50 سال ہو گئے ہیں اور آج بھی ہم اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں۔ تو دو باتیں موٹی موٹی کروں گا۔ ایک کہ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنی جو اگلی جنریشن ہے ان کو پڑھانے لکھانے پہ زور دیں۔ ابھی جہانگیر صاحب چلے گئے، انہوں نے بڑی اچھی بات کہی کہ اسکولنگ آپ کی بیسک ارلی ایجوکیشن ہے وہ بہت اچھی ہونی چاہیے اور اس کے لیے آپ سب لوگ کوشش کریں اور پیچھے لگے کہ تعلیم حاصل۔ میں تھوڑی سی توجہ چاہوں گا، ہمارے درمیان ہماری برادری کے میجر صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں، میجر عامر صاحب، میجر سرد صاحب اور بالخصوص
قانون کی دنیا کے ایک بہت بڑے نیتا جناب وزیر الدین حل کیوں نہیں ہوئے کہ اتحاد رہے، حل کیوں نہیں ہوئے کہ تنظیم رہے، حل کیوں نہیں ہوئے کہ یقین محکم کو ہم پیچھے چھوڑا۔ ابھی آفتاب صاحب جو ہمارے علاقے کے ہیں، ایک طرح سے میرے بھائیوں کی طرح آج اپنے انتخاب کے 3 سال بعد فرماتے ہیں کہ آپ ایک لسٹ تو بنا لیجیے کہ وہ کون کون سے لوگ ہیں جن کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے، کون کون سے لوگ ہیں جن کو اب تک پاکستانیت نہیں ملی۔ سب سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اب انتخابات نزدیک ہیں، 2 سال رہتے ہیں۔ آپ کا ایک مصمم ارادہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو جو اس وقت پارلیمان میں ہے یا صوبائی اسمبلی میں ہے ووٹ نہیں دینا جب تک کہ وہ جتنی دیر آفس میں ہے مزید 2 سال، اور اس کے بعد بھی اس بات کے لیے فالو اپ ایگریمنٹ ہمارے پاس رکھنا پڑے گا کہ وہ تمام لوگ جن کا ابتدائی تعلق بہار سے ہے، وہ تمام لوگ جو 1971 اس آنے کے بعد کراچی آ گئے، جب تک کہ ان کو شہریت نہ ملے، جب تک کہ ان کو CNI نہ ملے، اس وقت تک ان سے یہ کہنا آپ کے لیے بہت بڑی اہمیت کا حامل ہوگا کہ ہم آپ کو یا آپ کی سیاسی پارٹی کو ووٹ نہیں دیں گے۔ یہ وہ وقت ہے کہ آپ اپنے حقوق کو منوا سکتے ہیں۔ مجھے ایگزیکٹلی پتہ نہیں کہ یہاں سے کتنی NA کی سیٹیں نکلتی ہیں اور کتنی صوبائی نکلتی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی خاصی سگنیفیکنٹ تعداد ہے اس کی، اور یقیناً جیسا کہ آپ کو پتا ہے PTI پنجاب میں کمزور پڑ رہی ہے، اور اگر انہوں نے آگے حکومت بنانی ہے تو انہیں پھر آپ جیسی ایکٹیویٹیز کا سہارا لینا ضروری پڑ رہا ہے، اور اگر ان کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ آپ ان کو ووٹ نہیں دیں تو مجھے اس بات کا یقین ہے کہ ایک چھوٹی سی ترمیم جو انصاری صاحب نے سجیشن کی ہے جن کے پیپر پر ایک چھوٹی سی ترمیم اگر قانون میں ہو جائے تو ان لسٹوں کی ضرورت نہیں ہے، ان فہرستوں کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ لوگ از خود CNI لینے کے اور پاکستان کی سٹیزن شپ لینے کے حقدار ہیں، اور یہ اسی شکل میں ہوگا جب ان کو یہ احساس ہو جائے کہ آپ کا ووٹ انہیں نہیں پڑے گا جب تک کہ وہ اپنا وعدہ نہ رکھیں۔ جو بنیادی دوسری بات اس طرح انصاری صاحب نے اشارہ کیا، بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کسی مالی رغبت کے
مربان پاکستان فاؤنڈیشن کی جانب سے محترم شیری بھائی جو کہ گلشن باسی اور ناہید بھائی جو کہ دودراز علاقے سے واٹس ایپ کے ذریعے میں پیغام ملا اور ہمارے ساتھ اتحاد کو ظاہر کرنے کے لیے مربان پاکستان فاؤنڈیشن سے محبت اظہار کریے وہ یہاں تشریف لائے مربان پاکستان فاؤنڈیشن کی جانب سے مطالبہ کیا جاتا ہے. مربان پاکستان فاؤنڈیشن کی جانب سے خصوص تمام بھائیوں کا جو اس محفل میں شریف ہوئے پریس والوں کا اور تمام پارٹیز کے جو رہنما ہیں مختلف سماجی مرکز ہیں تمام حضرات کا بہت شکریہ کہ آج اس محفل کو آپ لوگوں نے کامیاب بنایا اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ اللہ اسی طرح مربان پاکستان فاؤنڈیشن کا آپ سبھی حضرات ساتھ دیں گے. ممتاز ممتاز اسٹیج پہ تشریف لائیے گا.